بے شک دنیا کی ظاہری آسائشیں بہت جلد سمجھ میں آنے والی شے ہیں، لیکن باطن کے راز کوئی نہیں جانتا۔ میں بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے خاوند کی اتنی دولت، کاروبار، کاریں اور کوٹھیوں کا مالک کون ہوگا۔ تبھی میری شدت سے خواہش تھی کہ ان سب چیزوں کا اصل وارث میری ہی کوکھ سے جنم لے۔ شادی کے 5 سال تک اولاد نہ ہوئی تو ہم نے کچھ محسوس نہ کیا۔ یہ وقت ہنسنے مسکراتے گزر گیا۔ آس بندی رہی کہ جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا اور میں ماں بنوں گی۔ میں دعا میں ہمیشہ اولاد نرینہ کی تمنا کیا کرتی تھی۔ میرے خاوند کو بھی اولاد کی خواہش تھی، لیکن وہ اس خواہش کے پیچھے اس قدر دیوانے نہیں تھے، بلکہ مجھے بھی سمجھاتے رہتے تھے کہ افسردہ نہ رہا کرو، خود پر ہمہ وقت اس محرومی کو طاری نہ رکھا کرو۔ ہمیں اگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے تو اس میں مالک حقیقی کی کچھ مصلحت ہوگی۔ میرے شوہر دل کے سخی تھے، سسرال والے انہیں اکساتے تھے کہ لاکھوں کے مالک ہو، دوسری شادی کر لو، لیکن وہ یہی جواب دیتے کہ خدا نے چاہا تو اولاد بھی اس شریک حیات سے ہوگی، میں بلکہ اس پر سوکن نہ لاؤں گا۔ انہوں نے میرے علاج میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی، بڑے بڑے شہروں میں لے گئے، قابل سے قابل ڈاکٹروں کو دکھایا، نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ڈاکٹروں نے ان کو بتا دیا کہ بانجھ پن کا کوئی علاج نہیں۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا کہ بہتر ہے کسی لاوارث بچے کو گود لے لیں تاکہ آپ کی ممتا کے جذبے کی تسکین ہو اور آپ نارمل رہیں۔ ان دنوں میں کسی عورت کی گود میں ننھا منا بچہ دیکھتی تو دل کی عجیب حالت ہو جاتی تھی۔ جی چاہتا تھا اس عورت سے بچہ چھین لوں اور اس کو اپنی باہوں میں چھپا لوں۔ اپنے بیڈ روم میں نے ننھے منھے گول مٹول پھولوں جیسے بچوں کی کئی تصویریں لگا رکھی تھی۔ میں روز ہی حسرت سے ان تصویروں کو دیکھتی تھی۔ جب تک آس بندھی تھی وقت کسی اور طرز سے کٹ رہا تھا، لیکن جب ڈاکٹر نے نا امید کر دیا تو دل کی بے چینی بڑھ گئی۔ طاہر نے بہت دلجوئی کی، دن رات سمجھاتے تھے کہ غم نہ کرو، ہم اپنی دولت اور جائیداد فلاحی کاموں کے لیے وقف کر جائیں گے، لیکن میرے جی کو ان کی کوئی بات نہیں لگتی تھی۔ میں اپنے گھر اور آنگن میں ایک ہنستا کھیلتا بچہ دیکھنا چاہتی تھی، اس کی چہکاریں اور کلکاریاں سننا چاہتی تھی۔ اس غم میں بلا آخر میں شدید بیمار پڑ گئی۔ مجھ پر افسردگی کے دورے پڑنے لگے اور ساحر کو مجھے ماہر نفسیات کے پاس لے جانا پڑا۔ انہی دنوں میری ملاقات روبی سے ہو گئی۔ وہ میری کلاس فیلو رہی تھی۔ میٹرک تک ہم نے ساتھ پڑھا تھا، پھر کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گئی۔ آج اچانک اس کو کلینک پر دیکھا تو پہلی نظر میں پہچان نہ سکی۔ اس نے نرس کا لباس پہن رکھا تھا اور قدرے موٹی ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بڑی گرم جوشی سے ملی۔ جب میرا حال احوال سنا تو کہنے لگی، میری ایک واقف آیا بڑے ہاسپٹل میں کام کرتی ہے، میں اس کے ذمہ یہ کام لگاتی ہوں کہ کوئی لاوارث بچہ ہاسپٹل میں جنم لے تو ہمیں اطلاع کر دے۔ دراصل ایسے بچوں کو گود لینے کے خواہش مند لوگ پہلے ہی اپنا نام پتہ لکھوا جاتے ہیں۔ ایسے بچے کبھی کبھار ہاسپٹل کے پالنے میں کوئی نہیں چھوڑ جاتا ہے، لیکن گود لینے والوں کا تانتا بن جاتا ہے۔ میرے دل میں امید کا چراغ روشن ہو گیا۔ میں نے اصرار کر کے اس سے آیا کا پتہ معلوم کیا اور اسی رات آیا کے گھر چلی گئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر اور خاصی چلتا پرزا عورت تھی۔ میں نے اس کو آنے کا مقصد بتایا کہ میں کافی دولت مند ہوں۔ اگر تم نے مجھے ہاسپٹل سے گوہری مقصود لا دیا تو میں تمہارا منہ اشرفیوں سے بھر دوں گی۔ آیا بےحد لالچی عورت نکلی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ مجھے کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا، لیکن وہ تو رقم حاصل کرنے کی خاطر اگلے ہی دن میرے گھر کے دروازے پر آ موجود تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ مجھے کسی دوسری جگہ سے بچہ مل گیا تو یقیناً اس کا انعام مارا جائے گا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بیگم صاحبہ، اگر میں آپ کو اسی ہفتے بچہ لا دوں تو آپ مجھے کتنا انعام دیں گی؟ میں نے کہا، جس قدر تم مانگو گے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر میرا منہ تکنے لگے، پھر چلی گئی۔ جب میں نے ساحر کو بتایا تو انہوں نے کہا، بہتر تو یہ ہے کہ تم میرے یا اپنے عزیزوں میں سے کسی کا بچہ گود لے لو، لیکن میں نے اعتراض کیا، یوں وہ ہمارا بچہ کبھی نہیں کہلائے گا۔ میری بہن کا بچہ ہو یا تمہاری بہن یا بھائی کا، وہ جائیداد کے لالچ میں بچے کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔
لیکن پھر کبھی نہ کبھی اس کے کانوں میں یہ بات ضرور ڈال دی جائے گی کہ ہم اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں۔ یوں ہماری عمر بھر کی محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ طاہر کہنے لگا تو پھر ہاسپٹل جا کر ڈاکٹروں کی موجودگی میں بچہ دستخط کرنے کے بعد لیں گے۔ ویسے ہی آیا کی باتوں میں نہ آ جانا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ شاید ان کی چھٹی حص ان کی رہنمائی کر رہی تھی، لیکن میں کسی ننھے منھے کو اپنی باہوں میں بھرنے کو بے قرار تھی، خواہ وہ کسی کا بھی لخت جگر ہو۔ مجھ کو اپنی ممتا کی پیاس بجھانی تھی، جو آیا کے امید دلانے سے اور بھی بھڑک اٹھی تھی۔ 2 روز مشکل سے گزرے تھے کہ آیا آ گئی۔ اس نے ایک ننھا منھا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ کہنے لگی، بات سچ کہوں گی بی بی، یہ بچہ لاوارث نہیں، بلکہ ایک بہت ہی غریب عورت کی اولاد ہے، جس کے پہلے بھی 6 بچے ہیں۔ اس کو مزید بچوں کی خواہش نہیں، وہ اس کی پرورش بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ میں نے سوچا اگر یہ آپ جیسے دولت مند گھرانے میں پرورش پائے گا تو یقیناً اس کے نصیب جاگ اٹھیں گے۔ بچہ بہت پیارا تھا۔ میں نے اشتیاق سے بچے کو گود میں بھر لیا۔ اس کے وجود کی گرمی نے میرے دل کو پگھلانا شروع کر دیا۔ برسوں سے جس لمحے کو میں ترس رہی تھی، بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا تھا۔ میں نے آیا سے مزید سوالات نہ کیے، بس اس قدر پوچھا کہ کتنا انعام چاہیے تمہیں؟ وہ بولی 30,000۔ میرے لیے 30,000 کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن اس کے لیے 30,000 لاکھ کے برابر تھے۔ اس وقت 1 روپے کی قیمت 1,000 کے برابر تھی۔ روپیہ اس قدر بے قیمتی نہیں ہوا تھا۔ میں نے رقم اس کو پکڑا دی۔ وہ دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ مجھے اس بات سے غرض نہ تھی کہ یہ کس کا بچہ ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ آیا اس کو کیسے ماں کے پہلو سے چرا کر لائی ہے، اور ماں پر بچے کی گمشدگی سے کیا بیت رہی ہے۔ مجھے تو بس ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ مل گیا تھا، جو صرف 1 دن کا تھا۔ دوپہر کو پیدا ہوا اور اسی رات آیا نے میری جھولی میں بھر دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، جسے سارے جہاں کی دولت مجھے مل گئی ہو۔ پھولی نہیں سما رہی تھی، جیسے میں آج مکمل ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ابھی اور اسی وقت دفتر فون کر کے صاحب کو خوشخبری سنا دوں کہ ہمیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا اور جائیداد کا وارث مل گیا ہے، لیکن ایسا نہ کر سکی کیونکہ ان کا رد عمل سے بھی ڈر رہی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شام کو جب وہ گھر آئے تو میں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے بچے کو گود میں لینے کی بجائے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میں گھبرا کر رونے لگی، تب وہ نرم پڑ گئے اور مجھے پیار سے سمجھانے لگے کہ بلقیس، تم نہیں سمجھتی، کسی ماں کا لخت جگر چرا لینا ایک انسانیت سوز فعل ہے۔ ہم پر اغوا کا کیس بھی بن سکتا ہے۔ کوئی خوشی سے اپنا بچہ دے دے تو اور بات ہے، لیکن کسی کا بچہ والدین کی لا علمی میں اٹھا لے جانا تو اذیت والی بات ہے۔ والدین کے دل پر تو قیامت گزر جائے گی۔ بس جس قدر ظاہر سمجھا سکتے تھے انہوں نے سمجھا لیا، مگر یوں بچے کو لوٹانے پر راضی نہ ہوئی، بلکہ اور زیادہ رونا دھونا شروع کر دیا۔ مجھ کو اس قدر جذباتی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ میں پہلے ہی کافی بیمار رہی تھی۔ بہرحال انہوں نے اس قدر کہا کہ دیکھو بلقیس، برے کام کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ میں تم کو جذباتی صدمہ نہیں دے سکتا، لیکن تمہارے اس جرم میں مجھے جبراً شریک ہونا پڑ رہا ہے، جس کا مجھ کو افسوس ہے۔ میں ان کی باتوں سے زیادہ ننھے منھے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ میری ہر ضد کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ ان کی خاموشی نے میرا حوصلہ دو چند کر دیا۔ میں نے خوشی سے آنسو پونچھ ڈالے اور اسی وقت ننھے منھے کے لیے خریداری کرنے نکل کھڑی ہوئی۔ 1 ہفتے بعد آیا آئی، بولی، بیگم صاحبہ، آپ کی خاطر جان پر کھیل کر یہ کام کیا تھا۔ بچے کی ماں کی بری حالت تھی۔ میں نے رات کو بچہ پالنے سے اٹھایا اور گٹھری کی طرح بغل میں دبا کر نکل گئی تھی۔ شکر ہے کہ کسی نے توجہ نہیں دی، ورنہ بے موت ماری جاتی۔ صبح 4 بجے انہیں پتہ چلا کہ بچہ پالنے میں نہیں ہے۔ بچے کی ماں باپ غریب تھے، کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، ورنہ شامت آ سکتی تھی۔ وہ ابھی تک ہاسپٹل کے چکر ہی لگا رہے ہیں۔ میں نے ان کو آنے جانے کا خرچہ دیا اور کہا، اب یہاں کافی دنوں تک مت آنا، کہیں ایسا نہ ہو پولیس تمہاری نگرانی کر رہی ہو اور کسی کو شک ہو جائے۔ میں نے ملازمین سے بھی یہی کہا تھا کہ یہ بچہ میری بھانجی کا ہے، وہ بیمار ہے اس لیے مجھے دیا ہے۔ کچھ دن تک میں ڈری سہمی رہی، آس پڑوس والوں کو بھی مشکوک نہ ہونے دیا۔
پھر جلد ہی میں نے اس بچے کی خاطر رہائش تبدیل کر لی اور ہم شہر سے نسبت دور آ گئے۔ قدرت کے اس حسین تحفے کا نام میں نے مراد رکھا تھا۔ اس کی پرورش میں نے بہت ناز و نعیم سے کی، حقیقی ماں کا پیار دیا، اور ساحر نے تو حد کر دی۔ وہ مرد تھے لیکن انہوں نے مجھ سے بھی زیادہ مراد کو چاہا، حتیٰ کہ جب وہ 1 برس کا ہو گیا تو اپنی زندگی میں ہی سب کچھ اس کے نام کر دیا تاکہ کوئی رشتہ دار ان کے بعد جائیداد کی خاطر اس سے نہ الجھے۔ کہتے ہیں کہ جن بچوں کو ماں باپ کا پیار ملے وہ سنور جاتے ہیں۔ ہم نے اس مقولہ پر عمل کیا، لیکن ہماری فکر غلط ثابت ہوئی۔ خدا جانے اس کی تربیت میں ہم سے کیا کوتاہی ہوئی کہ ہمارے لاڈ پیار نے اسے سنوارنے کی بجائے بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس نے FSC کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ طاہر نے بہت زور لگایا لیکن صاحبزادے نے کالج کا رخ نہ کیا۔ انہوں نے چاہا کہ اس کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھجوا دیں، مگر مراد کا رجحان پڑھائی کی جانب نہ تھا۔ وہ تو پڑھنے سے بھاگتا تھا، اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک کیا جاتا۔ FSC تک وہ ٹھیک رہا، پھر آوارہ گردی کرنے لگا۔ صبح سے کار لے کر نکل جاتا، رات کے آتا۔ غلط قسم کے دوستوں نے اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تھا۔ طاہر تمام دن کاروبار میں مصروف رہتے تھے، اس کی نگرانی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ میرا فرض تھا کہ اس پر نظر رکھتی، لیکن میں نے اس کی کوتاہیوں کو ساحر سے چھپاتی اور ان پر پردہ ڈال دیتی۔ مبادن ساحر ان کا جیب خرچ بند کر دے یا کوئی پابندی لگا دے، تب میرے لاڈلے کا دل برا ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ خفا ہو کر خود ہی گھر سے نکل جائے۔ وقت گزرتا رہا، ساحر کبھی ملک میں تو کبھی کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے جاتے اور اپنا دفتر مراد کے سپرد کر جاتے، مگر وہ ادھر توجہ ہی نہ دیتا۔ خدا جانے اس کی کیا سرگرمیاں تھی۔ انہی دنوں ساحر علیل ہو گئے، کافی دن ہاسپٹل میں رہے۔ رشتے دار من گوئیاں کرنے لگے کہ خدا جانے مراد لیپالک ہے یا ان کا اپنا بیٹا ہے۔ جب تک میرے شوہر زندہ رہے ان کے لیے کماتے رہے اور اس کے لیے سوچتے رہے، حالانکہ ان کی صحت جواب دے چکی تھی۔ پھر بھی وہ 3 برس اپنی قوت ارادی سے کام کرتے رہے۔ 3 برس بعد ان کا انتقال ہو گیا اور سب کچھ مراد کے ہاتھوں میں آ گیا، مگر وہ کاروبار کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا تھا۔ اس کو کام کا تجربہ تھا اور نہ ہی اس میں دور اندیشی اور فراست تھی۔ جلد ہی سرمایہ پانی کی طرح نشیب کی طرح جانے لگا۔ رفتہ رفتہ کاروبار اس کی غلط منصوبہ بندی اور لاپرواہی کی نظر ہو گیا۔ بالآخر 2 سال بعد ہم ایک بڑی چلتی ہوئی فرم سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد وہ عیاشیوں میں ہی پڑ گیا۔ اس نے خوب گل چھرے اڑائے، میں سمجھاتی تو مجھ سے جھگڑ پڑتا تھا۔ ہمارے کچھ قریبی رشتے داروں نے اس کے کان بھرے کہ وہ ہمارا حقیقی بیٹا نہیں بلکہ لیپالک ہے۔ شاید وہ اس بات کا انتقام لینے پر تلا تھا۔ اس نے دن رات بازار حسن کے چکر لگانا شروع کر دیے اور بالآخر وہی کا ہو رہا۔ ہمہ وقت نشے میں دھن رہنے لگا۔ مجھ کو پرانے ملازم آ کر بتاتے، میں روتی دھوتی دعائیں کرتی کہ خدا اس کو عقل دے اور وہ راہ راست پر آ جائے، مگر اس کو عقل نہیں آنی تھی اور نہ آئی۔ میرے شوہر کی برسوں کی محنت سے کمائی ہوئی دولت اس نے 4 دن میں اڑا کر خود کو اور مجھے کنگال کر دیا۔ دولت کی اپنی شان ہوتی ہے، یہ تو طمانینت رکھتی ہے کہ انسان کو اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتے، کسی کی محتاجی نہیں رہتی، لیکن دولت جانے کا غم سے زیادہ مجھ کو تکلیف مراد کی بے حسی، بے راہ روی اور آخر میں نشے کی عادت کی تھی، جس نے میرا روحانی اور قلبی سکون بھی لوٹ لیا۔ ہم کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے اور میں رشتے داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئی۔ مراد کی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جاتی تھی جب وہ نشے کی خاطر ماہی بے آب کی طرح تڑپتا تھا۔ نشہ ایسی بلا ہے جو جوانی کی رعنائیوں کو نگل جاتا ہے۔ مراد بھی بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ گیا اور ایک روز نشہ نہ ملنے کی وجہ سے ایک ویران اور گندی گلی میں دم توڑ گیا۔ اس کے مرنے کا صدمہ میں نے کیسے سہا میں ہی جانتی ہوں۔ میں نے اس کو ایک دن کا پالا تھا، اس آس پر کسی ماں کا لخت جگر چھینا تھا کہ ہماری دولت جائیداد کا وارث ہوگا، لیکن شاید ہمارے نصیب میں اولاد کی خوشی نہ تھی بلکہ اولاد کے روپ میں تباہی لکھی تھی جو آ کر رہی۔ اولاد ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے۔ آج جب کہ بڑھاپا دھاری تلوار کی طرح مجھ پر جھک آیا تھا،
میں بے سہارا اور بے آسرا ہوں، نہ خاوند رہا، نہ جائیداد اور نہ ہی بیٹا۔ جس کی خاطر میں نے اتنے دکھ سے وہ خوشی بھی مجھ سے چھن گئی۔ آج میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ضروری نہیں اولاد بڑھاپے میں کام آئے اور جائیداد کی وارث ہو۔ کبھی کبھی اولاد بڑھاپے میں ایسے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جیسے برے وقت میں اپنا سایہ بھی انسان سے جدا ہو جاتا ہے۔ آج دولت یاد نہیں آتی، لیکن سکھ بھرے دن ضرور یاد آتے ہیں کہ بڑھاپے میں دال روٹی کی محتاجی ایک عذاب ہے، لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ مراد بھی میرے پاس نہیں ہے۔ قدرت انسان کو اس کے اعمال کی سزا دیتی ہے۔ اگر میں نے مراد کو جائز طریقے سے حاصل کیا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ آج وہ میری روح کا چین اور زندگی کا سکھ بنتا، لیکن میں نے کسی کا لخت جگر جدا کر کے اپنی گود بھری تھی، اسی لیے یہ خوشی مجھ کو راس نہیں آئی۔